کبھی سوچا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک ایسا ایوان بھی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا؟ قومی اسمبلی تو آپ دیکھیں ہر 5 سال بعد یا اس سے پہلے بھی تحلیل ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایوان بالا یعنی سینٹ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ جی، اسے ریاست کے تسلسل کی علامت کہا جاتا ہے۔ بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مدبر ایوان ہے جو جلد بازی کے فیصلوں کو روکتا ہے، یا پھر یہ صرف ایک سیاسی شطرنج کی بساط ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آج ہمارے پاس پاکستان کے آئین کے وہی حصے ہیں جو سینٹ کی روح کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ان قانونی الفاظ کے پیچھے چھپے اصل نظام کو سمجھنا ہے۔ جی، کہ یہ بنتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، اور پاکستانی جمہوریت میں اس کا اصل کردار کیا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ چلیں سب سے بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ سینٹ کے ارکان کی کل تعداد ہے 96۔ جی، 96۔ لیکن یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ چونکہ عوام تو انہیں براہ راست ووٹ نہیں دیتے، تو پھر انہیں کون اور کیسے منتخب کرتا ہے؟ دیکھیں، یہی اس نظام کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ سینٹ کو ہاؤس آف دا فیڈریشن یعنی وفاق کا ایوان کہا جاتا ہے۔ وفاق کا ایوان؟ جی، اس کا بنیادی کام صوبوں کی نمائندگی کرنا ہے، اور وہ بھی برابری سطح پر۔ اچھا، برابری کی سطح پر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہر صوبے کو چاہے اس کی آبادی کتنی ہی کم ہو یا زیادہ، سینٹ میں برابر نشستیں دی گئی ہیں۔ ہر صوبائی اسمبلی کل 23 سینیٹرز کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب جس کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور بلوچستان جس کی آبادی سب سے کم، دونوں کے سینٹ میں برابر کے 23 نمائندے ہیں؟ جی بالکل، یہی تو اس ایوان کی خوبصورتی اور اس کا بنیادی فلسفہ ہے۔ یہ تو قومی اسمبلی کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل، یہ چھوٹے صوبوں کو ضمانت دیتا ہے کہ بڑی آبادی والے صوبے ان کے حقوق کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ صحیح۔ اور ان 23 نشستوں کی بھی مزید تقسیم ہے۔ ہر صوبے سے 14 جنرل نشستیں ہیں، 4 خواتین کے لیے، 4 ٹیکنوکریٹس جن میں علماء بھی شامل ہیں، اور 1 نشست غیر مسلموں کے لیے۔ اور اسلام آباد کا کیا؟ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے بھی 4 سینیٹرز منتخب ہوتے ہیں، جس سے یہ کل تعداد 96 ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقسیم تو سمجھ آتی ہے، مطلب معاشرے کے مختلف طبقات کو نمائندگی دی گئی ہے۔ لیکن ان کے انتخاب کا طریقہ، یہ جو تناسبی نمائندگی بذریعہ واحد قابل انتقال ووٹ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ سننے میں بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن ہے بہت سادہ۔ اچھا؟ اسے ایک آسان مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں آپ اپنی پسندیدہ فلموں کی درجہ بندی کر رہے ہیں۔ آپ صرف اپنی نمبر 1 فلم نہیں بتاتے، بلکہ اپنی دوسری، تیسری پسند بھی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی پہلی پسند کو جیتنے کے لیے کافی ووٹ نہیں ملتے، تو آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کی دوسری پسند کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ سینیٹ الیکشن میں بھی صوبائی اسمبلی کے ارکان اسی طرح امیدواروں کو اپنی ترجیحات کے مطابق 1 2 3 کر کے ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ چھوٹی جماعتوں کو بھی اپنی عددی طاقت کے حساب سے نمائندگی مل جائے۔ بالکل، ان کے ووٹس بھی ضائع نہیں ہوتے۔ اچھا، تو یہ نظام تو پھر زیادہ منصفانہ نمائندگی کو یقینی بناتا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہے؟ ہم اکثر سینٹ الیکشن کے دوران ہارس ٹریڈنگ کے الزامات سنتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ انگلی رکھی ہے۔ کیا اس کا تعلق اسی نظام سے ہے؟ جی، چونکہ ووٹ خفیہ ہوتا ہے اور ترجیحات کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، اس لیے یہ جانچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ یہی وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے اکثر یہ الزامات لگتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے ارکان اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کر پیسوں یا دیگر مراعات کے عوض اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ صحیح، اور ہم نے کئی بار دیکھا بھی ہے کہ نتائج پارٹی پوزیشن کے بالکل برعکس آتے ہیں۔ بالکل، یہ اس متناسب نمائندگی کے نظام کا ایک تاریک پہلو ہے جس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ یہ تو ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ چلیں اب سینٹ کی سب سے منفرد خصوصیت پر بات کرتے ہیں، یہ کہ اسے کبھی تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک مستقل ایوان ہے۔ جی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا سینیٹرز ہمیشہ کے لیے منتخب ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ کے لیے تو نہیں، لیکن اس کے تسلسل کو یقینی بنانے کا ایک بہت ہی ہوشیار طریقہ آئین میں دیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک سینیٹر کی مدت رکنیت 6 سال ہوتی ہے، جو قومی اسمبلی کے رکن سے 1 سال زیادہ ہے، لیکن کنجی بات یہ ہے کہ تمام 96 ارکان
ایک ساتھ نہ تو منتخب ہوتے ہیں اور نہ ہی ایک ساتھ ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ سائیکل چلتا کیسے؟ اسے ایک ریلے ریس کی طرح سمجھیں۔ اچھا، ٹیم کا ہر کھلاڑی اپنی دوڑ پوری کرتا ہے اور بیٹن اگلے کھلاڑی کو پکڑا دیتا ہے، لیکن ٹیم کبھی بھی ٹریک سے نہیں ہٹتی، دوڑ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ مطلب سینٹ میں بھی یہی ہوتا ہے؟ دونوں طرح کے ارکان کا ایک بہترین امتزاج موجود رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر 3 سال بعد سینٹ کا چہرہ آدھا بدل جاتا ہے۔ یہ تو پالیسیوں کے لیے تسلسل کے لیے ایک بہترین نظام لگتا ہے۔ جی، یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سینٹ کی ساخت ہمیشہ عوامی رائے سے تھوڑی پیچھے رہتی ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اگر آج صوبوں میں انتخابات ہوں اور کوئی نئی جماعت کلین سویپ کر جائے تو بھی سینٹ میں اس کی پوری نمائندگی آنے میں 3 سال لگ جائیں گے؟ کیا یہ ایک طرح کی جمہوری تاخیر نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور یہ سینٹ کے کردار پر بحث کا مرکزی نقطہ بھی ہے۔ اچھا، اس کے حامی اسے چیک اینڈ بیلنس کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام قومی اسمبلی کو کسی وقتی عوامی لہر میں آ کر جلد بازی میں بڑی تبدیلیاں کرنے سے روکتا ہے۔ یعنی ایک ٹھنڈے دماغ والے مدبر ایوان کا کردار ادا کرتا ہے۔ جی، لیکن جیسا آپ نے کہا، اس کے ناقدین اسے جمہوری جمود یا گرڈ لاک کا باعث قرار دیتے ہیں کہ ایک نئی منتخب حکومت کو پرانی حکومت کی باقیات سے لڑنا پڑتا ہے۔ بالکل، جو اس کے ایجنڈے کو سالوں تک روک سکتی ہے۔ دونوں دلائل میں وزن ہے۔ یہ واقعی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اچھا، تو اس مستقل ایوان کو چلاتا کون ہے؟ اس کی قیادت کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ آئین اس بارے میں بہت واضح ہے۔ جب بھی نئے سینیٹرز منتخب ہو کر آتے ہیں تو سینٹ اپنے پہلے اجلاس میں سب سے پہلے اپنے ہی ارکان میں سے ایک چیئرمین اور ایک ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتا ہے۔ اور ان کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں؟ نہیں، یہاں ایک اور دلچسپ موڑ ہے۔ ایک سینیٹر کی اپنی مدت تو 6 سال ہوتی ہے، لیکن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی مدت ملازمت صرف 3 سال ہوتی ہے۔ صرف 3 سال؟ یہ تو عجیب ہے۔ ایک شخص 6 سال کے لیے سینیٹر ہے لیکن وہ صرف 3 سال کے لیے ہی چیئرمین رہ سکتا ہے۔ جی، اس کی کیا منطق ہے؟ اس کی منطق بھی سینٹ کے تسلسل اور تجدید کے فلسفے سے جڑی ہے۔ کیسے؟ چونکہ ہر 3 سال بعد آدھا ایوان نیا آتا ہے تو یہ اصول یقینی بناتا ہے کہ قیادت بھی ہر 3 سال بعد ایوان کی نئی تشکیل کی عکاسی کرے۔ اچھا، تاکہ نئے آنے والے ارکان کو بھی قیادت کا موقع ملے۔ بالکل، اور طاقت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینیٹر اپنی 6 سالہ مدت کے پہلے 3 سال چیئرمین ہو سکتا ہے اور اگلے 3 سال ایک عام رکن کے طور پر گزار سکتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک غیر معمولی انتظام ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی منصوبہ بند تبدیلی، لیکن اگر تسلسل میں کوئی غیر منصوبہ بند خلل آ جائے تو؟ مطلب؟ یعنی اگر کوئی سینیٹر اپنی 6 سالہ مدت پوری ہونے سے پہلے استعفیٰ دے دے، نااہل ہو جائے یا انتقال کر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آئین نے اس کا بھی حل نکالا ہے۔ ایسی صورتحال کو کیجول ویکنسی یعنی اتفاقی خالی نشست کہا جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے پر کرتے ہیں؟ اس کو پر کرنے کے لیے جو نیا رکن منتخب ہو کر آئے گا وہ پورے 6 سال کے لیے نہیں آئے گا۔ اچھا، وہ صرف اس رکن کی باقی ماندہ مدت پوری کرے گا جس کی جگہ وہ منتخب ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک سینیٹر 2 سال بعد نشست خالی کر دیتا ہے تو نیا آنے والا رکن صرف باقی 4 سال پورے کرے گا؟ جی بالکل۔ اس سے یہ اصول قائم رہتا ہے کہ اصل مدت رکنیت فرد کی نہیں بلکہ اس نشست کی ہوتی ہے اور وہ 6 سالہ سائیکل میں ہی رہتی ہے۔ اس حوالے سے سابقہ فاٹا کا معاملہ بہت دلچسپ ہے۔ جب فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تو اس کی الگ حیثیت ختم ہو گئی اور سینٹ میں اس کی نشستیں بھی۔ جی، تو ان سینیٹرز کا کیا بنا جو اس وقت ایوان کا حصہ تھے؟ کیا انہیں کہا گیا کہ آپ کا علاقہ ہی نہیں رہا تو آپ بھی گھر جائیں؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم آئینی سوال تھا اور اسے بڑے خوبصورت طریقے سے حل کیا گیا۔ کیسے؟ آئین میں ایک خصوصی شق ڈالی گئی جس نے یہ یقینی بنایا کہ فاٹا کے انضمام کے وقت جو موجودہ سینیٹرز تھے وہ اپنی 6 سالہ آئینی مدت پوری کریں گے۔ اچھا، یہ قانون سازی میں تسلسل اور منتخب نمائندوں کے حقوق کے تحفظ کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس سے یہ اصول واضح ہوا کہ ایک بار جب کوئی منتخب ہو کر آ جائے تو اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا۔
تو آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان کا سینٹ صرف ایک قانون ساز ادارہ نہیں بلکہ یہ ایک پیچیدہ اور نہایت سوچ سمجھ کر بنایا گیا نظام ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مقصد صوبوں کے درمیان طاقت کا توازن قائم رکھنا، قانون سازی میں استحکام لانا اور معاشرے کے تمام طبقات کو نمائندگی دینا ہے۔ یہ ایوان بالا وفاق کی اکائیوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ یہ ایک طرح کا سیفٹی والو ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی قانون کسی ایک صوبے کے مفاد کو مد نظر رکھ کر یا جلد بازی میں نہ بنایا جائے۔ صحیح۔ آج کی اس گہری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ جی؟ ہم نے دیکھا کہ سینٹ کا نظام استحکام اور صوبائی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کے ارکان عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک جمہوری نظام میں جب ایک ایوان براہ راست عوامی احتساب سے بالاتر ہو تو اس کا کردار اور اس کی حدود کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایوان صوبوں کی نمائندگی تو کرتا ہے، لیکن کیا یہ صوبوں کے عوام کی امنگوں کی بھی براہ راست عکاسی کرتا ہے یا پھر صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے سیاستدانوں کی مرضی کی؟ اور ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا شاید جمہوریت کے اصلی مفہوم کو سمجھنے کے برابر۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.